تم نے شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث جنہوں نے فضائل اعمال کتاب لکھی ان کا نام سنا ہوگا، نہیں سنا تو اپنی جامع مسجد میں جا کے الماری کھولو اور کسی بھی تمہیں کبر کے اندر کسی بھی حصے میں جہاں قرآن کریم رکھا ہوا اس کے ساتھ تمہیں فضائل اعمال بھی نظر آ جائے گی۔ فضائل اعمال قرآن نہیں، قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں، لیکن لکھنے والے کے ہاتھوں کو اللہ نے اتنی عظمت عطا فرما دی کہ اس کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ پاک نے درجہ دیا کہ جہاں قرآن پڑھا وہاں کتاب نظر آ رہی ہے۔ فضائل اعمال کے اندر قرآن کریم کے خاص خاص حصوں کو آسان لفظوں میں بیان کر دیا گیا تاکہ ہر کوئی پڑھے، پڑھ نہیں سکتا سنے یا سن نہیں سکتا اس پر وہ لوگوں گونگے بھی لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ وہ لوگوں عمل کر لو، نجات اللہ پاک نے اپنے دین کے اندر رکھی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں رکھی ہے۔ شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں پیدا ہونے والا، ہندوستان میں پڑھنے والا، ہندوستان میں جوان ہونے والا، 35 سال حدیث ہندوستان میں پڑھانے والا، 17 سال حضور کے روزے کی چھاؤں میں جا کے پڑھانی پڑی۔ اللہ اکبر۔ حکیم عبد القدوس صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد عاشق الہی میٹھی بلند شہری رحمت اللہ علیہ، مولانا خلیل احمد سرا صاحب دامت فیوزہ فرمانے لگے حضرت کے آخری وقت کے ساتھی، آخری وقت کے خدمتگار ہے کہ حضرت شیخ کا انتقال ہوا، غسل دے کر کفن پہنایا، جنازہ پڑھ کر دفنانے کے لیے جنت البقیع میں لے گئے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں دفنانے کے لیے قبر بنائی گئی۔ عرب کے علماء کرام اکٹھے ہو کے آ گئے، کہنے لگے ان کو یہاں دفن کی جگہ نہیں ملے گی، ان کو یہاں نہ دفناؤ، کہیں اور دفناؤ۔ ہم نے کہا کہاں لے جائے؟ ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ یہاں دفن ہونے کے قابل نہیں، بلکہ امام مالک کے قدموں میں نہ دفناؤ، اس لیے کہ دو امام مالک ایک جگہ دفن نہیں ہو سکتے۔ تو پھر کیا کریں کہ ایک امام مالک کو اس کونے میں، دوسری امام مالک کو اس کونے میں، وقت کے امام مالک کو اس کونے میں دفنا دو۔ اللہ اکبر۔ قبر تیار کی گئی، حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کو قبر کے اندر اتار دیا گیا۔ اللہ غنی۔ حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری میٹھی رحمت اللہ علیہ چاروں طرف دیکھنے لگے، یہ قبر کس کی، یہ قبر کس کی؟ بلا کے پوچھا یہ کون سو رہا ہے، یہ کون آرام کر رہا ہے؟ کہنے لگے اس مرد قلندر کی نصیبے پہ لوگ کیوں قربان نہ جائیں؟ کہاں جگہ ملی؟ ہندوستان میں پیدا ہوا، ہندوستان میں کھایا پیا، وہاں پڑھا بلا، وہاں پڑھا پڑھایا، لیکن جگہ کہاں ملی؟ جن کے قدموں میں سو رہا ہے سرانے سیدہ فاطمہ الزہرا سو رہی ہے، دوسری طرف حضرت حسن آرام فرما رہے ہیں، ادھر نبی کا چچا حضرت عباس آرام فرما رہے ہیں، خاندان اہل بیت اطہار کے احاطے میں قبر کی جگہ ملی۔ مولانا عاشق الہی سے رہا نہ گیا، قبر کے کنارے کھڑے ہوئے، کہنے لگے ذرا کفن چہرے سے ہٹاؤ، حضرت شیخ زکریا کا مجھے سفید داڑھی والا چہرہ دکھاؤ۔ جب شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کا مولانا عاشق الہی نے چہرہ دیکھا، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور ہاتھ کا اشارہ کر کے کہنے لگے حضرت شیخ، حضرت شیخ، حضرت شیخ، ہمیں کیا پتا تھا اتنے مقدروں والا آدمی ہمارے میں سادگی سی زندگی گزار کے چلا گیا، ہمیں کیا پتا تھا تیری مٹی کا خمیر اللہ پاک نے اہل بیت کے جسموں سے لیا۔ میں کیوں نہ گوں پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اللہ اکبر۔ آج ہر طرف سے علماء دیوبند پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، میں نمائندہ بل کے بات نہیں کر رہا، ان کی جوتیاں اٹھانے والا ایک خادم بل کے بات کر رہا ہوں۔ مجھے مدینے میں نہ جانے دے تو آس کے رسول ہے، تو سیدہ فاطمہ کے قدموں میں پڑا وہ گستاخ رسول کیسے ہو گیا؟ بے شک۔ تمہارے مدینے پہ داخلے پہ پابندی، جو صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے آج بھی چلے جاؤ۔ اللہ غنی۔ 2013 میں مسجد
نبوی میں قاری بشیر احمد صدیق سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا حضرت جی کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہنے لگے 2013 میں 41 سال ہو گئے. باب عثمان کے نیچے بیٹھ کے عرب والوں کو میں خدا کا قرآن پڑھا رہا ہوں. واہ میرے لوگوں، میرے بھائیوں، عربیوں نے قدر نہ کی، اللہ پاک نے عربیوں کو شاگرد بنا دیا، عجمیوں کو قرآن کی برکت سے استاد بنا دیا. 1972 سے 2018 ہو گئے. اب بھی دیکھو ایک مکی نامی بوڑھا آدمی بیت اللہ کے سامنے اللہ کی توحید کے پھریرے لہرا رہا ہے. واہ واہ قربان جاؤں علماء دیوبند پر، پھر بھی گستاخ رسول کو. بابو اس کا مطلب تم کی آنکھوں کے اندھے نہیں بلکہ اپنے دل کے اندھے ہو. بابو میری تو آج اچھے نمبر میں بات کرنے کی، پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں. اللہ پاک نے یہ تمہیں ہاتھ کی 4 انگلیاں دی، ایک انگلی کسی کی طرف اٹھاتے ہو، 3 انگلیاں اپنی طرف اٹھتی ہیں. جب سے ہم قوموں میں تقسیم ہو گئے، جب سے ہم لسانیت میں تقسیم ہو گئے، کوئی پنجابی بن گیا، کوئی پٹھان بن گیا، کوئی پختون بن گیا، کوئی بلوچی بن گیا. اللہ نے امت والی برکات ہمارے سے چھین لی. قیامت کے دن امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب سامنا کرنا پڑے گا، آپ یوں نہیں پوچھیں گے میں تو فرقے بنانے نہیں آیا تھا، مسلک بنانے نہیں آیا تھا، میں تو امت چھوڑ کے گیا تھا، دھونے کو صرف بعد میں پلاؤں گا. پہلے بتاؤ میری وہ امت کہاں چلی گئی ہے؟ کسی علاقے کو فتح کرنا ہو، کسی گاؤں کو فتح کرنا ہو، کسی شہر کو فتح کرنا ہو، میرے بابو اگر گولی نہ چلے تو لاٹھی چلے گی، لاٹھی نہ چلے تو لاٹھی کا اشارہ ہوگا. آؤ میں تمہیں دنیا کا ایک فاتح بتلاؤں. یہ انقلاب نہیں تو کیا ہے؟ 14,000 کا لشکر لے کے مکے پاک میں داخل ہو گئے. نبی کا ایک دیوانہ مکے کی گلیوں میں کافروں کے دروازے پر تلوار کی دستیاں مار کے کہہ رہے او لوگوں دروازے کھولو، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے. اللہ اکبر. نبی کے دیوانے نے جا کے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی کہ ایک نوجوان کہہ رہے الیوم یوم الملحمہ. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا کون؟ اس جوان کو میرے پاس لے کے آؤ. صحابہ اکرام دوڑے لے کے آئے، نبوت کی نگاہ پڑی. آپ نے فرمایا ساتھ یہ تم کہہ رہا ہے، تجھے یہ کہنے کی کس نے اجازت دی ہے؟ آجا میرے پاس بیٹھ جا. تو کیا اعلان کر رہا ہے؟ کملی والے بلال کا رونا دیکھا میرے سے رہا نہ گیا، میں نے ابو ذر غفاری کا رونا دیکھا میرے سے رہا نہ گیا، میں نے سمیہ کے خاندان والوں کا رونا دیکھا میرے سے رہا نہ گیا. جب مکے کی سرزمین پر ہم نے قدم رکھا، بلال کا جب چمڑا ادھیڑا جا رہا تھا، وہ منظر ہمارے سامنے آ گیا. خدیب کو سولی پر لٹکایا گیا، سمیہ کی شرمگاہ پہ برچیاں ماری گئی، زنیرہ کی سریے گاڑ کے آنکھیں نکال دی گئی. نبی کے خاندان کو رسوا کیا گیا، مکے سے در بدر کر دیا گیا. شیب ابی طالب کی گھاٹی کی جیل میں 3 سال گزارنے والا وہ معصوم نبی فرمایا لوگوں میرا حال کیا پوچھو گے، میرے گھر والوں کی خوراک کیا پوچھو گے؟ اور لوگوں ہوائیں چلا کرتی، درختوں سے پتے جھڑا کرتے، ہوائیں انہیں اس گھاٹی میں پھینک دیا کرتی. پیلے رنگ کے پتوں کو میں کملی والا اٹھا کے لاتا، خدیجہ الکبریٰ کی گود میں ڈال دیتا. میں کہتا ہے میری خدیجہ میری بچیوں کو 2 پتوں کے درمیان رکھ کر ان پتوں کو پیس لے، ان کا صفوف بنا کر پانی سے نکل جاؤ. ابا یہ برداشت کر سکتا ہے، بچیاں قرآن کی تلاوت چھوڑے، محمد یہ برداشت نہیں کر سکتا. دین تو ایسے آیا. میرے یار تجھے کس نے کہا، تجھے کس نے کہہ دیا کہ آج بدلے کا دن ہے؟ اللہ کے نبی کیا کروں، برداشت نہیں ہو رہا. آج وہ لوگ سامنے کھڑے جس نے تیرے سگے چچا کو شہید کیا، آج وہ اکرمہ سامنے کھڑا وہ بھاگتا نظر آیا جس کے دسترخوان پر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش ہوا کرتی تھی. ہمارے سے برداشت نہیں ہو رہا، خون
پڑا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرا پیغمبر اگر ہم آپ کو مزاج کا تیز بنا دیتے، غصے کا سخت بنا دیتے، بات بات پر گالی دینے والا بنا دیتے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے انسان تیرے قریب تو دور کی بات ہے، اونٹ بھی تیرے کان میں آ کے اپنا دکھڑا نہ سناتا۔ میں ان سے عرض کروں گا جو حضور کا عاشق، حضور کے عشق کا دم بھرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس وہ لغت ہی کوئی نہیں جو گالی دی جائے۔ میرے بابو مجھے تو سمجھ نہیں آئی، 8 سال میں بھی مدرسے میں دھکے کھا کے آیا، 3 سال میں بھی قرآن پڑھ کے آیا، اللہ کی قسم بڑی سے بڑی کتابیں لکھی گئی، گالیاں دینے والی لغت میرے سامنے سے آج نہیں گزری۔ او لوگوں خدا کے واسطے تم جو بھی کام کر رہے ہو اچھا کر رہے ہو، لیکن اپنی زبان کو اپنے حد میں رہ کے استعمال کرو۔ یہ جو منہ سے گالی بھی کر رہی ہے، آج کے رسول کے ساتھ ساتھ حوا کی بیٹی بھی اس کو سن رہی ہے۔ پوری دنیا کے مغربی ممالک کیا تاثر لے رہے ہیں۔ خدا کے واسطے اللہ غنی، مجھے تو سمجھ نہیں آتی، روزانہ نیٹ کے اوپر نیا فتنہ، کوئی ٹوکے لے کے تقریریں کرتا ہے، کوئی کلہاڑے دکھا کے، کوئی بندوق کی گولی بندوقیں دکھا کے تقریر کرتا ہے۔ شاباش دو اہل سنت والجماعت، علماء حق، علماء دیوبند کے فرزندوں کو، اللہ کی قسم اگر عصا ڈنڈا لینا سنت نہ ہوتا تو دیوبندیوں کے ہاتھ میں تمہیں یہ ڈنڈا بھی نظر نہ آتا۔ کہاں چلے گی اخلاق؟ فرمایا تجھے کس نے کہہ دیا تلواریں نکال رکھی رہنے ہم نے، تیری زبان سے یوم الملحمہ کا اعلان ہوا، اسی زبان سے مدینے کی گلیوں میں میری طرف سے اعلان کر الیوم یوم الرحمہ۔ او لوگو آج بدلے کا دن نہیں، آج رحمت کا دن ہے۔ جنہوں نے مجھے پتھر مار کر مکے سے نکالا، جنہوں نے مجھے نمازیں نہ پڑھنی دی، اپنوں کی تو دور کی بات ہے، آج محمد دوسروں کے لیے بھی رحمت کی چادر لے کے آ گیا۔ کوئی ایسا مذہب دکھاؤ اسلام جیسا جس نے آہستہ آہستہ کچھوے اور کیڑی کی چال 13 سال تک مکے میں تکلیف برداشت کرنے والا، 7 سال تک مدینے میں تکلیفیں برداشت کرنے والا، میرے بابو 20 سال کے بعد فتح مکہ ہو رہا ہے، 20 سال کے بعد فتح کا اعلان ہو رہا ہے۔ یقین جانو چکی کے اندر گندم کا دانہ پیسنا آسان تھا، صحابہ نے تو اس وقت کلمہ پڑھ کے سنا دیا، اللہ اکبر۔ آگ کے انگاروں پہ لیٹنا آسان تھا، کلمہ سنانا بڑا مشکل تھا۔